Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یضروکم الا اذی، وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانا زبان سے. وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر دیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی. ربط آیات. پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کو دینی ضرر پہنچانے کی تدبیریں کرنا مذکور تھا. اس آیت میں مسلمانوں کے لیے دنیوی ضرر کی تدبیریں کرنے کا ذکر ہے. خلاصہ تفسیر: وہ اہل کتاب تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا ہلکی سی اذیت، یعنی زبانی برا بلا کہہ کر دل دکھانا. اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کریں اور تم سے مقاتلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہ ہوگی. معارف و مسائل. یہ قرآن کی پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام پر، جو کہ بقرینہ مقام اس مضمون کے خاص مخاطب ہیں، غالب نہ آ سکے. خصوصاً یہود، جن کے قبائل خصوصیت سے اس جگہ مذکور ہیں جس میں وہ حصہ صحابہ کرام کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کا بھی ہے. انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے. بعض پر جزیہ لگایا گیا، بعض مقتول ہوئے، بعض جلا وطن کیے گئے. آیت آئندہ میں اسی مضمون کا تکملہ ہے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سوائے دست آویز اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور کمایا انہوں نے غصہ اللہ کا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے. خلاصہ تفسیر: چھاپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، مگر ہاں دو ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں. ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعہ کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف کا ذریعہ تو یہ ہے کہ جو کتابی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا بھڑتا نہ ہو، اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا، اگرچہ اس کی کافرانہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہ آئے گی. اسی طرح اللہ کی طرف کے ذریعے میں یہ بھی آ گیا کہ وہ کتابی نابالغ یا عورت ہو کہ شریعت اسلام کی روح سے ان کو بھی جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آدمیوں کی طرف کے ذریعہ سے مراد معاہدہ اور صلح ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاوے، کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح کا ہو جاوے وہ بھی مامون ہے، اس کا قتل جائز نہیں. اور مستحق ہو گئے یہ لوگ غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی کہ ان کے تباہ میں بھی اولوالعزمی نہ رہی. نیز جزیہ و خراج مسلمانوں کو ادا کر کے رہنا بھی مسکنت اور پستی میں داخل ہے. یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ سے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، اسی طرح سے کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی ناحق ہوتا تھا. اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے بھی ہوا کہ انہوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اطاعت سے نکل جاتے تھے. معارف و مسائل. یہود پر ذلت و غضب کا مطلب موجودہ اسرائیلی حکومت سے شبہ اور جواب. یہ بحث سورہ بقرہ کی آیت 61 میں تفصیل سے گزر چکی ہے، جس میں کوئی استثناء نہیں ہے. آیت آل عمران میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس کے استثناء کی تحقیق وہاں گزر چکی ہے. اس کو معارف القرآن جلد اول صفحہ 169 تا 181 میں دیکھ لیا جائے. اتنی بات یہاں مقرر قابل ذکر ہے کہ کشاف کی تفسیر کے مطابق استثناء کو متصل قرار دے کر معنی آیت کے یہ ہیں
کہ یہود پر ذلت و خواری لگی ہی رہے گی، مگر صرف 2 صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ایک، اللہ کا عہد مثلاً نابالغ بچہ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے معمون ہیں۔ دوسرے، بحبل من الناس، یعنی لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت و خواری کا ظہور نہ ہو۔ اس جگہ الفاظ قرآن بحبل من الناس ہیں جو مومن و کافر سب کو شامل ہیں۔ اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بے فکر ہو جائیں، اور یہ بھی محتمل ہے کہ دوسری غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کے موجودہ صورت ہے کہ کسی صاحب بصیرت پر مخفی نہیں کہ اسرائیل کی حکومت در حقیقت اہل یورپ کی ایک مشترکہ چھاونی سے زیادہ نہیں۔ اس کی جو کچھ قوت نظر آتی ہے وہ سب غیروں کے بل بوتا پر ہی ہے۔ اگر امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ آج اس پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو وہ ایک دن بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔